یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے۔ اس میں ملکی حالات بھی آ جائیں گے، عالمی حالات بھی آ جائیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہیں عالمی طاقتیں، خصوصاً غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے عالم اسلام میں، اور ان علماء کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق غلط فہمی اور ان کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے علماء کے کہ جو حق کی طرفداری کر رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، بڑے پیمانے پر حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ علی والے ہیں، وہ حسینی علماء ہیں۔ اور جیسا کہ یہ مہینہ ماہ رمضان ہے، تو اس مہینے کے آغاز میں ہی، پہلی رمضان کو ہی 19 فروری کو بی بی سی، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے خبروں کا، ہے امریکی ادارہ، لیکن عالمی حالات پر ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ نشر کیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس ادارے کی طرف سے ایک بہت بڑی مسٹیک کی گئی، بلنڈر کی گئی، یا پھر جان بوجھ کے کیا گیا، اس بارے میں تو پتہ نہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کر کیا گیا، غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے۔ اور بات یہ کہ 19 فروری کو رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے ان سے قرآن کی کانفرنس میں شرکت کی، یعنی قرآن کے متعلق ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کی، لیکن بی بی سی کی طرف سے ہیڈ لائن یہ چلائی گئی کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے تراویح میں شرکت کی ہے، نماز تراویح میں شرکت کی ہے، جبکہ انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی جہاں پر قرآن کا درس انہوں نے دیا۔ لیکن ایک عالمی ادارے کی طرف سے اس طرح کی خبر بنا دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے تبدیل کر دیا اس ہیڈ لائن کو، لیکن تب تک بہت سے لوگ اسکرین شاٹ لے چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ اس کے بعد ایک اور اسی طرح کا واقعہ اسی موضوع سے متعلق پاکستان میں ہوا، گلگت بلتستان میں ہوا، کہ جہاں پر اہل سنت علماء کا ایک وفد ایک امام بارگاہ میں شیعہ علماء سے ملاقات کے لیے آیا، خصوصاً جو امام بارگاہ اسلام آباد میں ترلئی میں جو شہادتیں ہوئیں، ان کی تعزیت کے لیے اہل سنت علماء کے اکابرین وہاں پر گئے اور تعزیت بھی کی۔ اور اس ملاقات کا مقصد، اس کو میڈیا کوریج بھی دی گئی تاکہ خطے میں یہ پیغام جائے کہ یہاں پر شیعہ سنی کشیدگی نہیں ہے، شیعہ سنی برادران مل کر رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، تاکہ دشمن کے مقاصد کو، دشمن کے ایجنڈے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اسی ملاقات میں شیعہ عالم دین نے اہل سنت اکابرین کو یہ کہا کہ آپ نماز تراویح ہماری مسجد میں آ کر ادا کریں۔ یہ بات صرف محبت اور امن کے فروغ کے لیے کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے کراچی میں ایک علاقے میں ایک اہل سنت مسجد ہے، جو کہ روز عاشورہ جب وہاں سے عاشور کا جلوس گزرتا ہے تو وہ ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہاں پر نماز ادا کرنے کا بھی انہیں کہا جاتا ہے اور سبیل بھی لگائی جاتی ہے ان اہل سنت برادران کی جانب۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ماتم کے قائل ہو گئے ہیں، یہ امن و امان کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے بات کی جاتی ہے، تاکہ جو ملک دشمن، اسلام دشمن قوتیں ہیں جن کا مقصد تفرقہ ڈالنا ہے، وہ ناکام ہو سکیں۔ لیکن افسوس کہ اس چیز کو لے کر کچھ مومنین کی طرف سے ہی اتنا اس بات کو ایشو بنایا گیا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے شیعہ علماء بھی تراویح کے قائل ہو گئے ہیں، تراویح کے قائل نہیں ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے پر ہے۔ لیکن آج 23 فروری پھر سے گلگت کے، پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی ایک پھر سے منظم سازش کی گئی کچھ تکفیری عناصر کی جانب سے، اور انہوں نے پھر سے وہاں پر کافر کافر کے نعرے لگائے، تکفیر کی شیعہ مسلک کی۔ ایسے حالات میں کہ جب محبت کی بات ہو رہی ہے، امن و اتحاد کی بات ہو رہی ہے، ایسی صورتحال میں ان عناصر کا ایسی نعرے بازی کرنا جس سے اسلام کی وحدت کو نقصان پہنچے، پاکستان کے امن کو نقصان پہنچے، یہ سراسر یہ غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں۔ لیکن جو حسینی ہیں وہ باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ساری سازشیں کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگوں میں تاثر یہ جائے، ان کے نعروں کو سن کر شیعہ عوام میں یہ تاثر جائے کہ جی ہمارے علماء تو اہل سنت کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ آگے سے کیا نعرے بازی کی جائے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نعرے لگانے والے نہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ شر پسند ہیں، ان کا کسی مسلک سے تعلق نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن ہو، اسی لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، پاکستان افغانستان کے حالات ہوں یا اس وقت مشرق وسطیٰ کے جو انتہائی کشیدہ حالات ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے وابستہ ہیں، لہٰذا انتہائی حکمت و دانائی سے
قدم لینے کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں فتنہ الخوارج کے خلاف اور شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ شدت پسندی جو ملک کے اندر ہے، اس شدت پسندی کا خاتمہ بھی بے حد ضروری ہے۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔